ماشاء اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائے ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمان نوازی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ لوگ سوچ رہے ہوگے بھائی اب تک تو آن لائن مہمان نوازی چلا کرتی تھی، یہ ساتھ میں مہمان کیسے نظر آ رہے ہیں؟ لیکن کیا کریں، مفتی صاحب کی بے تکلفی ہے، مفتی صاحب کی محبت ہے. اور ویسے مجھے بے تکلف لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، خاص طور پر ہمارے علماء جو بے تکلفی کا اظہار کر دیتے ہیں. بھائی دال کھانی ہے تو دال کھانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھنڈا پانی نہیں پینا، گرم پانی لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا لگتا ہے. تو مفتی صاحب آئے ہوئے تھے اپنے مدرسے اور مساجد کے کام کے سلسلے میں متھرا. پھر متھرا سے وہاں آگرہ آنا تھا مفتی صاحب کا. مجھے بالکل بھی صبر نہیں ہوا، میں تو آگرہ پہنچ گیا کل ہی. پھر میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آگرہ آپ کو رکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، آپ فیروز آباد تشریف لائیں. اور الحمدللہ مفتی صاحب آج جو ہے ہمارے فیروز آباد تشریف لے آئے. فیروز آباد میں جو پیراڈور ایک ہوٹل ہے وہاں مفتی صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں. آج ہم نے مفتی صاحب کو اپنے یہاں کھانے پر بلایا. مفتی صاحب کا جو چینل ہے جس پر ہم نے جی نہیں آپ پڑھو، مفتی صاحب کا ایک چینل ہے جس کا نام ہے آسان دین. ماشاءاللہ مفتی صاحب تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ آن لائن سوشل میڈیا پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو مفتی صاحب کا جو چینل ہے آسان دین، اسی کے واسطے سے مفتی صاحب ہمارے مہمان نوازی کے ایپیسوڈ میں آئے تھے اور اللہ نے بہت ہماری محبتوں کو قبول کیا. آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ حاضر ہیں اور دینی کاموں کے سلسلے میں مفتی صاحب کا آنا ہوا لگے میں لگا. ہم نے سوچا کہ چلو آف لائن مہمان نوازی کا آغاز ابھی سے کر دیا جائے، بات کی بعد میں دیکھیں گے. تو پہلے مہمان ہیں مفتی صاحب ہمارے آف لائن مہمان نوازی کے. مفتی صاحب جیسا کہ پوسٹ پڑا تھا بہت سارے لوگوں نے سوالات بھی کیے، تو تفریحی باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات بھی ہو جائیں گے. اس بہانے لوگوں کو تفریحی، اور جیسے ماشاءاللہ آپ لطیفے سناتے ہی رہتے ہیں. تو مفتی صاحب نے کھانا بھی کھایا. مفتی صاحب کو ہمارے یہاں کا دودھ بہت اچھا لگا، وہ جو یو پی میں کلڑ والا دودھ ملتا ہے نا، مفتی صاحب کیسا لگا؟ بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ حضرت مفتی معاویہ قاسمی صاحب کے یہاں حاضری کے شرف سے مشرف ہوئے، بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. الحمدللہ حضرت مفتی صاحب نے بڑا اکرام کیا، اپنی گاڑی میں ہمیں دور تک لینے آئے، استقبال فرمایا. اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہر قسم کی خواہش اور چاہت کا پورا اکرام اور احترام کیا. اور الحمدللہ علماء ایک دوسرے کا اس طرح اکرام کریں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ہم مفتی صاحب کے اور گھر والوں کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی ان محبتوں کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. دودھ کیا الحمدللہ جس چیز کے ذریعے بھی مفتی صاحب نے اکرام کیا وہ تمام چیزیں ماشاءاللہ بڑی شاندار رہی، بڑی جاندار رہی. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو اچھا بدلہ دے. اور سب سے وہ جو مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ساری چیزیں جو بھی کیپچر ہو چکی ہیں ہو سکی میں نے اسے ریکارڈ کیا ہے. انشاءاللہ اسے ولاگ کی شکل میں آپ لوگوں کو دے دیا جائے گا. آپ لوگوں نے جو سوالات پوچھے تھے، آئیے وہ کچھ سوالات لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ فیروز آباد میں جو مسجد آپ لوگوں نے ہم سب نے مل کے تعمیر کرائی ہے، مسجد نظام الدین، وہاں مفتی صاحب کو بیان ہوا اور ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں رہیں. وہ سب آپ ولاگ میں دیکھتے رہیں گے اور آپ کو جلدی ولاگ مل جائے گا. مفتی صاحب جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اذان دینا. یہ کوئی بہن ہے جن کا نام شیرین ہے، یہ پوچھتی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد اذان دینا، جی اس سلسلے میں بات ہے. یہ اذان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد اذان دینا. تو ظاہر ہے کہ اذان تو نماز کی اطلاع کے لیے، نماز کے انفارمیشن کے لیے رکھی گئی ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. اب عشاء کی جب نماز بھی ہو گئی تو اب اس کے بعد اذان دینے کا کیا مقصد ہے؟ غالباً کسی آفت کے موقع پر یا کسی اور موقع پر اس طرح اذان دی جاتی ہے اور لوگ دیتے ہیں، تو غالباً ان کے سوال کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی آفت کو دور کرنے کے لیے اس طرح اذانیں دینا. تو اذان میں اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام کبھی بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو بلند کیا جا سکتا ہے. لیکن آفات کے دور کرنے کے لیے اس طرح اذان دینے کا کوئی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس طرح کا کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے. بہت اچھی بات. دیکھیے کتنی علمی باتیں آپ لوگوں کو سیکھنے کو مل رہی ہیں. تو تفریح کے ساتھ ساتھ علمی باتیں یہ سکھانا ہمارا کام ہے. تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. مفتی صاحب کو ہم نے یہاں بھی نہیں چھوڑا اور میں نے کہا مفتی صاحب اسٹوڈیو تو آپ چلیں گے، اس بہانے کچھ سوالات بھی ہو جائیں. میں نے پوسٹ کل ہی اپلوڈ کر دی تھی اور مفتی صاحب ماشاءاللہ بے تکلف. سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے تکلف جو ہے نا وہ اسلام کی تعلیم کے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ
کہ صاحب میں یہ خواہش ظاہر کر رہا ہوں کہ میں جب جاؤں تو میرے لیے ایک بڑا تکیہ لگاؤ, مفتی صاحب آئے ہوئے تو صاحب میرے لیے جو ہے ناشتے کی لائن لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے جوتے نہیں اٹھ رہے تو بھائی میں خود اٹھا لوں گا, پانی نہیں مل رہا ہے تو میں منگا کے پی لوں گا. اسی باتوں سے آج کل بڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. خیر, صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک مستقل صفت حدیث میں ملتی ہے, وہ اقلہم تکلفا, جی کہ صحابہ میں تکلف اور بناوٹ نہیں تھی, جو جی میں ہے وہ بس زبان پر آ گیا. آج کل اس بارے میں مفتی صاحب اتنی فارمیلٹی ہے کہ حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا اس کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ ایک بندہ مفتی صاحب اتنا اصرار کرتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آئیے, ہمارے یہاں آئیے, لیکن دل میں وہ ایسا رہتا ہے کہ وہ اس کے دل میں رہتا ہے کہ یہ نہیں آئے, تو اس کے اصرار سے مجبور ہو کر ہم چلے جاتے ہیں. وہاں صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تکلف نہیں ہوتا, وہ ایک ہی بار بولتا ہے, وہ خلوص سے بولتا ہے, لیکن چونکہ تکلف کی دنیا بن گئی ہے تو آدمی سمجھتا ہے ایک بار تو بولا ہے, اب ہم کیسے جائیں. تو وہ یعنی ایسا مکس اپ زمانہ ہو گیا کہ صحیح بات کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ بندہ صحیح میں بلانا چاہ رہا ہے یا پھر بس ازرائے تکلف بول رہا ہے. جیسے ہمارے مفتاحی صاحب ہمارے بھی دوست ہیں اور مفتی صاحب کے بھی دوست ہیں, وہ مفتاحی صاحب کو بھی اکثر لوگ بولتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں کب آ رہے ہیں آپ. تو مفتاحی صاحب ایک جملہ بولتے ہیں کہ دعوت دینے والے تو بہت ہے, لیکن خلوص کے ساتھ جو بلانا جس کو کہا جاتا ہے, انتظامات ہو یا نہ ہو, بس ایک جو اسباب کے درجے میں جو بلانا ہوتا ہے اس طرح کے بہت کم لوگ رہتے ہیں. ہر ایک بولتا ہے ہمارے یہاں آئیے آئیے, وہ بہت سارا ہے. بہت اچھی بات. اچھا مفتی صاحب دوسرا سوال لے لیتے ہیں. جنید شیخ پوچھتے ہیں کہ برہنہ غسل کے بعد وضو کرنا اس سلسلے میں بتا دیں. ایک بات ناظرین سے یہ بھی عرض کریں گے, ویسے یہ مفتی معاویہ صاحب کے چینل پر بھی یہ ویڈیو آئے گا اور انشاءاللہ آسان دین پر بھی آئے گا. الحمدللہ مفتی معاویہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا اور اچھی مقبولیت سے بھی نوازا. اس تعلق سے تو یہ عاجز عرض کرے گا کہ یہ ہماری خرد نوازی کہی جا سکتی ہے کہ مفتی صاحب نے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے اس عاجز کو موقع دیا, ورنہ آپ احباب جو خاص طور پر مفتی معاویہ صاحب کے چینل والے احباب اور سبسکرائبر اور ناظرین اور ویوز ہیں, وہ آپ مفتی صاحب سے فائدہ اٹھاتے ہی رہتے ہیں, لیکن ہم جیسے چھوٹوں کو مفتی صاحب نے موقع دیا, اس پر میں مفتی صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمارے آسان دین چینل پر بھی آپ تشریف لائیں, وہاں سے بھی مستفید ہو. تو بہرحال سوال یہ تھا کہ غسل کے بعد جب غسل کرتے ہیں تو اس وقت کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں, اس حالت میں وضو کرنا. یہاں دو مسئلے ہم سمجھ لیتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ غسل کرنے کے ساتھ غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے, یہ مسئلہ اس کے ساتھ جوڑ کر ہم سمجھ لیتے ہیں. جواب یہ ہے کہ غسل کے ساتھ الگ سے اگر وضو نہیں بھی کریں گے تو بھی اس فرض غسل کے اندر غسل کے 3 فرائض جب کریں گے تو اس کے اندر وضو بھی ادا ہو جائے گا. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں نیت شرط نہیں ہے. تو جب پورے بدن پر پانی بہانا اس طرح کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے تو اس کے اندر وہ وضو بھی ادا ہو جائے گا, تو اب الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو سوال یہ تھا کہ ننگے ہونے اور برہنہ ہونے کی حالت میں وضو کرنا, اصل میں بعض لوگوں کو مسئلے میں مس انڈرسٹینڈنگ اور مغالطہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے کپڑے اگر کوئی اتار دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کو توڑنے والی جو 8 فیمس اور مشہور چیزیں ہیں اس میں سے یہ نہیں ہے. وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب کوئی نجاست نکلے, کوئی ہوا خارج ہو, اس طرح کی چیزوں سبیلین سے, اگلے اور پچھلے راستے سے نجاست کا نکلنا یہ وضو کو توڑتا ہے. تو یہ لوگوں میں ایک غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ کپڑے اتار دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ برہنہ ہونے کی حالت میں بھی وضو کرتے ہیں تو وہ وضو ہو جائے گا, وہ ٹوٹے گا نہیں. ہاں البتہ بہتر اور ادب کی رعایت یہ ہے کہ کپڑا پہن لے, دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ وضو کریں تو وہ اچھی بات ہے. مفتی صاحب جواب دے رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ مفتی آصف صاحب میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی تک میری فون پر گفتگو چل رہی تھی, کبھی ویڈیو کال بھی ہو جایا کرتی تھی, اور میں تھوڑا سا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ارے اللہ نے اتنی جلدی خواہش پوری کر دی, کیونکہ مفتی صاحب رہتے ہیں کہاں سورت میں کہاں فیروز آباد میں, 1-1.5 کلومیٹر کا فرق ہے, اور پھر اتنی جلدی ملاقات. ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی شے, اور مجھے بہت اچھا جب لگتا ہے, سب میں آپ کو ایک پرسنلی بات بتاؤں, مجھے بہت اچھا جب یہ لگتا ہے کہ جب میں بلا نہیں پاؤں کسی کو
اور وہ بندہ خود ہی آ کے بولے کہ بھائی میں آ گیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے, مجھے بہت اچھا لگا. حالانکہ ہو سکتا ہے مزاج کی بات ہے, کبھی کبھی کسی کا مزاج ہوتا ہے بھائی پہلے سے اطلاع دے کے نہیں آئے آپ, لیکن میرا معاملہ یہ ہے, یہی میرا معاملہ کھانے کے سلسلے میں. مفتی صاحب کے جب کل مفتی صاحب آئے تو بڑی ہنگامی ملاقات ہماری ہوئی. مفتی صاحب جب گھر آئے تو میں تو جو ہے پانی کی بھی نہیں پوچھ پایا, کافی دیر کے بعد مجھے پانی یاد آیا, حالانکہ چائے میں پہلے لے آیا. تو مفتی صاحب سے میں نے پانی دے, بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے لے آؤ. یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے محبتیں بڑھتی ہیں. تو تکلفات ختم کیجیے, اپنی زندگی میں سادگی پیدا کیجیے. سادگی کا مطلب میلا کچیلا ہونا نہیں ہے. وہ بیان مفتی صاحب کا ریکارڈ ہے, انشاءاللہ آپ کو ملے گا, وہ بھی الگ چیز ہے. چلیں اگلا تیسرا سوال ہم پوچھتے ہیں, تابش انصاری پوچھتے ہیں ارطغرل غازی کے بارے میں. یہ ارطغرل غازی کا بہت اب رواج چل رہا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے, خاص طور پر جب سے لاک ڈاؤن آیا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. پہلے اس تعلق سے ایک لطیفہ عرض کروں گا, پھر اس کا جواب دیا جائے گا. ایک مرتبہ ایک عالم صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ نے ارطغرل غازی دیکھا؟ اس نے اپنی تلفظ و اچار میں اور اپنے پروناؤنسیشن میں کہا آپ نے ارطغرل غازی دیکھا؟ تو مولانا صاحب تو یہ چیز سے اتنے آشنا نہیں تھے, یعنی وہ جانکار نہیں تھے. تو وہ بولے کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا مطلب اس کا؟ تو بولے استغفر اللہ, اتنے بڑے آپ مفتی صاحب ہیں, آپ کو ارطغرل غازی نہیں معلوم؟ یہ تو بہت بڑا دین کا حصہ ہے, تو آپ کو یہ نہیں معلوم؟ یعنی اندازہ لگائیں کہ امت دین کس کو سمجھ رہی ہے. یہ ارطغرل غازی دیکھ لینا یا اس کی نالج رکھ لینا, کیا یہی ٹوٹل دین ہے؟ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کیسے عالم ہو کہ آپ کو دین کی بیسک چیز جو ارطغرل غازی ہے وہ آپ کو نہیں معلوم, حالانکہ اس کا دین سے کوئی ٹچ اور کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے اور فلمایا گیا ہے. خلافت عثمانیہ کی جو اس کے بانی تھے اور ان کے جو والد تھے ارطغرل, ان کے نام پر یہ پورا ڈرامہ بنایا گیا ہے اور ایک قسم کی پکچر ہی بنائی گئی, بس اس پر جو ہے لیبل اسلامک لگا دیا گیا ہے. اس میں وہ تمام بے حیائیاں, عورتوں کا آنا, کھلے عام آنا, جیسے ایک پکچر میں ہیروئن ہوتی ہے اسی طرح اس میں بھی ہیرو اور ہیروئن کا نظام اور مزاج اور بہت ساری چیزیں وہاں سے مسلمانوں میں آ بھی رہی ہے. سلام کا اسٹائل اور اس طرح جھکنے کا اسٹائل, ایسی بہت سارے اسٹائلز وہاں سے آ رہے ہیں جس کا اسلام اور شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل میں دین لینے کے جو بیسک ذرائع ہیں, بنیادی جو چیزیں ہیں, ہم اس سے چونکہ بھاگ رہے ہیں, شارٹ کٹ تلاش رہے ہیں. اگر ہم اس کی جانکاری لینا چاہتے ہیں کہ ترکی حکومت کیسی تھی, کیا تھی, اس کی ہسٹری کیا تھی, تو اصل اس کو کتابوں سے پڑھا جائے اور اس پکچر کو دیکھ کر 2-2 گھنٹے کی وہ پکچر ہوتی ہے, ایک ویڈیو رہتی ہے, اس کو دیکھ کر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ٹوٹل دین یہاں سے مل گیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. دین اصل کتابوں سے ہمیں لینا ہے, ہمارے علماء سے لینا ہے جو محقق علماء ہیں. سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے یہ ایک کوکٹیل دنیا ہے, ہر قسم کا مال, اصلی نقلی مال آپ کو ملے گا, لیکن یہ ہمیں جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ پرفیکٹ اور صحیح عالم دین کس کی بات میں دم ہے, کس کی بات میں جان ہے, کہاں سے ہمیں دین لینا ہے, یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بہت سارے مسائل میں لوگ کنفیوژن کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ مفتی معاویہ صاحب نے کہ ویڈیو میں ہم نے یہ سنا اور فلاں ویڈیو میں یہ سنا, فلاں مولانا سے یہ سنا. ہم آپ سے ایک پیغام یہ دینا چاہیں گے کہ دین کی بات اگر ہم سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں, علماء سے لے رہے ہیں, تو یہ عاجز عرض کرے گا کہ ایک شارٹ لسٹ کریں کن علماء کو ہم نے سننا ہے. جب بہت زیادہ پھیلاؤ ہو جاتا ہے نا تو پھر پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں. پھر آپ کو سوال ہوتا ہے کہ معاویہ صاحب یوں فرما رہے ہیں, فلاں صاحب یوں فرما رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے کنفیوژن بڑھ جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ شریعت سے ارطغرل غازی کا کوئی جواز ثابت نہیں ہو سکتا جبکہ اس میں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے اور بہت ساری خرافات ہیں. دین سے نزدیک ہونے کے بجائے بہت ساری دوریاں اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب نے جو بات بیان کی. تو یہ سارے سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے کیے ہیں, اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا ارطغرل غازی کے بارے میں, تو بہت اچھی بات کہی. اور ایک بات جو مفتی صاحب نے کہی کہ دین جو ملے گا وہ کتابوں سے ملے گا, تو وہی ہے کہ پیغمبر سے جو چیز جتنی قریب ہوگی وہ اتنا زیادہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگی. ہمارے بزرگ تو جو ہے نا وہ باسی روٹی بھی بعض دفعہ اسی نسبت سے کھایا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر سے زیادہ قریب ہے.
تو جو چیزیں پیغمبر کے زیادہ قریب ہیں، جیسے کہ آن لائن یہ ہم لوگ مسئلے بتاتے ہیں، تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں اور مفتی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا آن لائن ہے، آپ آن لائن ہی پر ڈیپینڈ مت ہو جائیں. بالواسطہ جو چیز آپ عالم سے جا کے ڈائریکٹ سیکھیں گے وہ پیغمبر کی طریقے سے زیادہ قریب ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ صاحب آپ یہ سوچو کہ صاحب اب جب سارے بیانات آن لائن ہیں، مفتی صاحب مسئلے بھی آن لائن بتا رہے ہیں، اب مفتی آصف صاحب کی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں، یہ تو ایک ضرورت کے طور پر ہے. آپ سفر میں ہیں، آپ کو کوئی چیز جاننی ہے، ہفتے میں ایک بار آپ مسجد جا رہے ہیں، روزانہ دین کی بات آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں. اسی لیے یوٹیوب پر بھی یہ زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب سے دین کو سیکھیں، بلکہ یوٹیوب کے ذریعے آپ جانکاری حاصل کریں، لیکن ڈائریکٹ علماء سے ملتے رہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھ کر چیزیں معلوم کرتے رہیں، یہ زیادہ بیٹر ہے. بہرحال اگلا سوال پوچھتے ہیں ہیوی ڈرائیور، اچھا عطر کا نام بتائیں. تو پہلے تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نام اپنا دیکھنا چاہیے پروفائل پہ. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو نام آتے ہیں وہ سب ہیوی ڈرائیور اور کالے خاں اور فلاں خاں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان لوگوں کا مذاق اڑانے والے جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ پروفائل لے کے نام چینج کر دیتے ہیں، کہیں کمنٹ کرے گا تو اسی کا مذاق اڑے گا. تو پہلے تو یہ اچھے طرح کا نام پوچھ رہے ہیں، ان کی پروفائل پر جو نام پڑا ہے وہ ہیوی ڈرائیور، ہو سکتا ہے ہیوی ڈرائیور ہوں یہ، تو ان کو اچھا طرح کا نام بھی بتا دیں اور کوئی اچھا سا نام بھی بتا دیں. پہلی بات بندہ ہیوی پرسن ایسا کچھ بتا دیں. تو ہیوی ڈرائیور صاحب، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ کا بہت اچھا شوق ہو اور ملکہ و آرٹ بہت اچھا ہو، اس لیے آپ نے یہ نام رکھا ہے. ویسے مفتی صاحب کبھی کبھار یہ جو نام رکھا جاتا ہے اس طرح، تو اپنی آئی ڈی چھپانے کے لیے بھی لوگ اس طرح لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ نہیں چل سکے کہ اصل یہ بندہ ہے کون. بہرحال آپ کے لیے ہم ایسی بات نہیں عرض کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، جو ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، جو بھی نام رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. آپ نے پوچھا ہے اچھے عطر کا نام. پہلی بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ عطر لگانا سنت ہے. تو اچھا عطر ہر ایک کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کی طبیعت میں لائٹ خوشبو ہوتی ہے، بعض لوگ ایک دم اسٹرانگ خوشبو لگاتے. تو اب آپ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ وہاں دکان پر جائیں گے، اب جیسے کپڑا ہے، آپ ظاہر ہے کہ پوچھیں گے اچھا کپڑا بتائیں، تو ہر جگہ کا ٹیسٹ اپنا اپنا ہوتا ہے. اسی طرح عطر کا بھی معاملہ ہے. ہاں، آپ اگر یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عطر لگانا ثابت ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخور ہے، اس طرح عود ہے، اس طرح کی چیزیں جو عرب میں زیادہ ملتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے. تو بعض مرتبہ ایسا رہتا ہے کہ ایک خوشبو دوسروں کو اچھی لگتی ہے اور کسی کو اس سے سر چکراتا ہے. عطر کے باب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عطر لگانا سنت ہے، اور ایذائے مسلم یعنی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. تو بعض مرتبہ کیا رہتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے مثلا مفتی صاحب، تو میں ازراہ مذاق یا کبھی کبھار کہتا ہوں کہ وہ 98 روپے والا عطر سلمہ پہلے ملتا تھا، وہ لوگ لیتے ہیں اور پوری صف میں تقسیم کر رہے ہیں. اس طرح کا کوئی ہیوی اسٹرانگ بہت کڑک عطر سب کو بانٹ رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک آتا ہے کالا بھوت، 10 روپے کا آتا ہے وہ کالا بھوت، وہ اگر آپ کو سنگا دیا جائے تو آپ مطلب بھاگ جائیں گے یہاں سے. تو اس طرح جو ہے نا وہ دوسروں کو ہم عطر لگانے تکلیف پہنچا رہے ہیں. اچھا، اب عطر کا مسئلہ مفتی صاحب یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ عطر کے ہدیے کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے. اب وہ بندہ دے رہا ہے، لگا بھی نہیں سکتے، وہ بولتے ہیں کہ نہ نگل سکتے نہ اگل سکتے ہیں، ایسے بیچ میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ عاجز تو یہ کرتا ہے کہ یوں مجبوراً کبھی تو اس طرح میں اپنے طلباء کو بتاتا بھی ہوں کہ اس طرح ہم کر لیتے ہیں. میرے پاس عطر کی شیشی ہے، اب وہ مثلا صاحب نے لگانے کے لیے دیا تو یہ مثلا یوں کھول کر دیا، اگر ان کی نظریں مفتی صاحب نہیں ہیں تو ہم یوں کر لیتے ہیں، یہ یوں کر لیتے ہیں تاکہ ان کو کہ ہاں لگا رہے ہیں. اور کبھی ان کی نظریں ہیں تو اب مجبوراً یوں کرنا پڑتا ہے، بعد میں مسلح پر لگا دیے. تو بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا ہم خاص خیال رکھیں کہ عطر کون سا ہونا چاہیے، اپنے ذوق کے اعتبار سے بھی ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھیں. عطر کی بات آئے تو ایک دو بات عرض کر دوں. اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے مفتی صاحب کہ آج کل کے ٹائم میں دیکھا جائے تو ایسے عطر 30-40 روپے بھی مل جاتے ہیں جو اگر برے نہیں ہیں تو بہت زیادہ اچھے بھی نہیں ہیں. جی. لیکن یہ جو 10-10 روپے کی شیشیاں ملتی ہیں واقعی اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر کوئی برابر بندہ کھڑا ہو جائے تو دل کرتا ہے یار یہ جلدی سے جائے یہاں سے. جی. عطر کے تعلق سے ایک دو بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بدگمانی ہوتی ہے کہ رات میں عطر مت لگاؤ، بچوں کو عطر مت لگاؤ، عورتوں کو عطر مت لگاؤ. جیسا بھی مفتی صاحب نے ایک عطر کا نام بتایا، عطر بھوت، کیا؟ کالا بھوت. کالا بھوت.
تو اب اس سے کسی کو یہ ہوگا کہ وہ لگائیں گے تو کالا بھوت چڑھ جائے گا. اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. عطر اور خوشبو کے بارے میں بات یہ ہے کہ فرشتے قریب آتے ہیں، شیطان دور بھاگتا ہے. تو یہ سوچ غلط ہے کہ بچہ عطر لگائے گا یا عورتیں عطر لگائے گی یا رات میں عطر لگائیں گے تو جنات آ جائے گا یا کوئی ناپاک چیز پکڑ لے گی. ایسی بات نہیں ہے. عطر کے تعلق سے اکثر لوگ عطر لگانے کے بعد ایک دعا دیتے ہیں، اطیبک اللہ بطیب الجنہ. یہ دعا پہلی بات تو سنت سے ثابت نہیں ہے. عام جو دعا ہے جزاکم اللہ وہی کافی ہے. اگر دینا ہے تو یہ دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور عربک جملے کے اعتبار سے یہ سینٹنس بھی، یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا اطیبہ، یہ کوئی فعل ہی نہیں ہے. طیبک اللہ بطیب الجنہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اطیبہ یہ عربی گرامر کے حساب سے بھی نہیں ہے اور سنت سے بھی ثابت نہیں ہے. تو عطر کے باب میں خلاصہ یہ ہوا کہ ٹیسٹ الگ الگ ہو سکتے ہیں. بندے کا اپنا ٹیسٹ ہے، عود ہم لگائیں، شمامۃ العنبر لگائیں، اس طرح کا اپنا ٹیسٹ ہے. اب آپ کا اپنا کون سا ٹیسٹ ہے آپ دکان پر جائیں اور اپنے انتخاب سے لیں. اگر آپ لائٹ پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے لیں. بس اس کا خیال رہے کہ سنت عمل میں میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، ایسا عطر لینا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. ایک بہت لمبا چوڑا سا عطر کا پیکٹ مفتی صاحب میرے لیے بھی لے کے آئے ہیں، جو انشاءاللہ ان باکسنگ کی ایک ویڈیو آئے گی جس میں مفتی صاحب کی محبتوں کا ذکر کروں گا. اس میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا. وہ مفتی صاحب کی پسند ہے بھائی، زبردست پسند ہے، آخر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. تو اچھا، جسے ہم جو چیز دے رہے ہیں تو یہ بھی اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے نا اکرموا منازلکم، کہ ہم جس کا اکرام کر رہے ہیں تو اس کو اس کے حساب سے کرنا چاہیے. خیر، یہ مفتی صاحب ایک بات عرض کروں گا ہدیے کے تعلق سے، چونکہ یہ والا بند ہو گیا کیا؟ یہ تو بند ہو گیا، وہ چلتا رہے. اچھا، ایک بات یہ عرض کرنی تھی ہدیے کے تعلق سے. ہدیہ دینے میں آج کل ہمارے یہاں بڑی کوتاہیاں اور کمزوریاں، بے اصولی اور بے اعتدالی پائی جا رہی ہے. ہدیے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف ہے کہ ہدیہ آپس میں دو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو ہدیہ اپنے مفاد کے لیے نہیں ہے، اپنی محبتیں بڑھانے کے لیے. اور ایک اصول یہ یاد رکھنا چاہیے ہدیہ دینے کے باب میں کہ ایسی چیز ہدیہ دو جو مہدی الیہ، جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو وہ چیز کا فائدہ ہو. ایسی چیز ہدیے میں دو. چونکہ آج رسمی اور فارمیلٹیز کی دنیا ہے، تو اس صورت میں اکثر و بیشتر ایسی چیز ہدیہ دیتے ہیں بطور خاص مولانا کو کہ وہ 50 روپے والا ایسا چھوٹا موٹا. دیکھیے قیمت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن وہ سامنے والے کے لیے کتنا نفع بخش ہے وہ اصل معنی رکھتی ہے. جو دیکھے وہ مولانا کو عطر ہی مفتی صاحب کو ہدیہ دے رہا ہے، تو مفتی صاحب جو ہے وہ کیا روزانہ عطر کھاتے تھوڑی ہے کہ یا عطر کی دکان ہے تو چلو اس کو بیچ دیں گے. تو یا تو عطر ہی دیں گے، یا ایک نظام آج عام یہ چلا ہے مفتی صاحب کہ مٹھائی کا ڈبہ دے دیے، 50 روپے کا، 100 روپے کا، یا چھوٹا موٹا جو بھی ہے. اب جس بزرگ کو ہم ہدیہ دے رہے ہیں ان کو شوگر ہے جی. اب الانسان حریص فیما منع، انسان کو جس چیز سے روکیں وہ اس کی طرف اور دوڑتا ہے. تو حضرت کو شوگر ہے، اب آپ نے مٹھائی کا ڈبہ لا کر دے دیا، وہ کب تک برداشت کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو اس سے کھا لیں گے. تو ہدیہ دیا اس لیے جاتا ہے کہ سامنے والے کو راحت ہو. ہم نے حضرت کو ہدیہ دے کر ان کی شوگر میں اضافے کا ہم ذریعہ بنے. اس عاجز کو مفتی صاحب اچھی طرح یاد ہے. ہم حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے، تو حضرت کے یہاں ہدایہ کی بھرمار جب ہوتی تھی تو پورے سال ہم نے دیکھا کہ 2 بلڈنگ پوری 2 تہ جو ہے وہ مٹھائی کے ڈبے کی لگی رہتی تھی. اب بتائیں حضرت جیسی اتنی بڑی شخصیت، کیا ایسے بزرگ لوگ کتنی مٹھائی کھائیں گے؟ کھا کے بھی تو کتنی کھائیں گے. 2 پوری عمارت لگی رہتی تھی. پھر حضرت ازراہ ظرافت وہ جو بالکل نچلا ڈبہ ہوتا تھا وہ منگواتے اور خادم سے فرماتے کہ یہ جتنے طلبہ ہیں ان کو گرم کر کے تھوڑا سا گھی ڈال کر کھلا دیجئے. کبھی کبھار اس میں تھوڑا سا وہ خراب ہونے کے بھی قریب ہوتا تھا، حضرت پھر بھی کھلا دیتے تھے. اور ایک بات ازراہ ظرافت یہ فرماتے تھے ہم طلبہ سے کہ ماشاءاللہ طلبہ کا معدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر اینٹ کو مکسر میں، ان کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ مکسر میں اس کو گھونٹ دیا جائے اور اس کا بھرتا اور اس کو چورا بنا دیا جائے اور اس میں تھوڑا گھی اور شکر ڈال کر مکس کر کے دے دیا جائے کہ یہ لال حلوہ ہے، تو الحمدللہ طلبہ کا معدہ اس کو بھی قبول کر لے گا. تو ہدیے کے باب میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلوص کے لیے ہونا چاہیے اور سامنے والے کو اس کی راحت ہونی چاہیے. اسی طرح دعوت کے بارے میں بھی بڑی
ہاں بعض کتابوں میں لکھا ہے مفتی صاحب کہ دعوت کی 3 قسمیں ہیں. آج جو سب سے جو مشکل والی دعوت ہے وہ زیادہ آج چلتی ہے. ایک یہ کہ ہمارے یہاں آپ کو آنا ہے, ہم جو کھلائیں گے وہ کھانا ہے, اور جس وقت ہم کھلائیں گے تب کھانا ہے. یہ دعوت سب سے زیادہ چلتی ہے, اور ان دعوتوں میں بہت سارا نقصان ہوتا ہے. دونوں کا وقت بھی جاتا ہے, اور کبھی وہ ٹائم سامنے والے کو سوٹ نہیں ہوتا ہے, اس وقت ہم کھلا رہے ہیں, جو کھلا رہے ہیں وہ پسند نہیں آ رہا ہے. تو یہ ایک عام دعوت چل رہی ہے. دوسری دعوت یہ ہوتی ہے کہ حضرت کل آپ کی دعوت رہے گی, ہم آپ کے گھر پر کھانا بھیجیں گے. تو اب اس میں تھوڑی سی آسانی یہ ہو گئی کہ آپ کو ہمارے یہاں آنا نہیں ہے, لیکن جو ہم بھیجیں گے جس وقت بھیجیں گے وہی رہے گا. تیسری جو سب سے آسان دعوت ہے کہ حضرت یہ 100 روپیہ ہماری طرف سے ہدیہ, آپ کی دعوت ہے, آپ جو ہے اس سے جو لینا چاہیں آپ خود اور اپنے ساتھیوں کو دعوت کرا دیں. یہ سب سے سہولت والی دعوت ہے. لیکن آج چونکہ خراب لگا لینا, رسم و رواج کی جکڑ بندیاں, تو اس طرح بولا جاتا ہے کہ کیا آپ ہم کو بھوکا سمجھتے کہ 100 روپے کی نوٹ اور 50 روپیہ 500 روپیہ آپ نے پکڑا دیے, کیا ہمارے پاس پیسے نہیں؟ ارے بھائی کس نے کہا آپ کے پاس پیسے نہیں؟ لیکن ہم یہ محبتوں سے پیش کر رہے ہیں. اس میں نہ دیکھیے نہ وقت کی پابندی ہے, نہ جگہ کی پابندی ہے, نہ اور کوئی پابندی ہے. آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جو چاہیں اس رقم سے آپ جا کر خرید لیں. تو ہدیہ دینے میں ان آداب کی رعایت بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو بھی تکلیف میں نہ ڈالیں, سامنے والے کو بھی تکلیف میں نہ ڈالیں. چھوٹی رقم کا ہدیہ ہو, 10 روپے کا قلم ہی کیوں نہ ہو. اگر ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والا صاحب قلم ہے, مفتی صاحب ہے, لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں, مفتی صاحب کے ویڈیو ہم دیکھتے ہیں, کسی نے مفتی صاحب کو بہت اچھا یہ غالباً بھیجا تھا, یہ بھیجا تھا, کتنی, یہ کوئی زیادہ رقم کا ہدیہ نہیں ہے لیکن بہت کام کی چیز ہے, جس نے بھی بھیجا ہے بہت کام کی چیز بھیجا ہے. تو رقم معنی نہیں رکھتی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ جس کو ہم ہدیہ دے رہے ہیں اس کو وہ چیز کام کتنی آئے گی, یہ چیز اصل معنی رکھتی ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ مجھے کسی نے بھیجا تھا کیونکہ وہ دیکھتے تھے بھائی میں ہم الحمدللہ مفتی صاحب کے ویڈیو دیکھتے ہی رہتے ہیں. یہ بھی آپ کو بات عرض کروں, ہم نے مہمان نوازی کے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے, بہت وقت سے مفتی صاحب کو دیکھتے تھے, اور کئی بار ہم نے کامنٹ بھی کیا کہ مفتی صاحب آپ کا نمبر مل جائے. تو ظاہر ہے ہمیں کبھی شکوہ بھی نہیں ہوا, اس لیے کہ ہزاروں کامنٹ رہتے ہیں, اب اتنے بڑے آدمی کتنے کامنٹ پڑھیں گے, تو کبھی شکوہ نہیں ہوا, اس لیے کہ ہم خود اس دنیا میں تھے تو ہمیں اندازہ ہوا. تو ہم مفتی صاحب کے ناظرین اور ویوز سے درخواست بھی کریں گے کہ کبھی ہمارے کامنٹ کا جواب نہ ملے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اتنے سارے لوگ ہیں, اتنے سارے کامنٹ سے تو کس کو پڑھیں گے اور کس کو جواب دیں گے. جو بھی فائدہ ہمیں مل گیا اس کو غنیمت جاننا چاہیے. بعض مرتبہ عجیب ہماری طبیعت کی تنگی رہتی ہے کہ مفتی صاحب 10 سال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایک مرتبہ آپ نے ان کا کامنٹ پک نہیں کیا تو ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, یا تو انسبسکرائبر ہو گئے یا رابطہ توڑ دیا کہ ہمارا تو جواب ہی نہیں دے رہے. ارے بھائی 10 سال سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ تمام چیزیں آپ نے سائٹ میں کر دی اور ایک مرتبہ جواب نہیں دینے سے آپ ناراض ہو کے چلے گئے. ایسی چھوٹی طبیعت ہمیں نہیں بنانا ہے. دل کو وسیع کریں, دماغ کو وسیع کریں, وسعت ظرفی اور وسعت نظری کی ضرورت ہے. یہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا, اور اس کے علاوہ ایک اور ہے, میں چونکہ وہ قرآن پڑھاتا ہوں تو ایسے میں پہلے پڑھا کرتا تھا تو وہ ہلتا رہتا تھا. جی ہاں, وہی میں نے دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین, آج الحمدللہ حضرت مفتی معاویہ قاسمی صاحب کے دولت کدے پر حاضری کا شرف ملا. متھورا اور 1-2 جگہ پر مسجد اور مدرسے کے کچھ کام سے حاضری ہوئی تھی, تو سوچا کہ مفتی صاحب کی بھی ملاقات ہو جائے. تو الحمدللہ مفتی صاحب نے شاندار جاندار استقبال فرمایا, اور مفتی صاحب خود لینے کے لیے بھی آئے. تو بہت مدت سے تمنا تھی کہ مفتی صاحب کی ملاقات ہو جائے. الحمدللہ آن لائن تو ملاقات ہوئی تھی, اللہ نے آج آف لائن ملاقات کا بھی شرف دیا. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں, حضرت مفتی صاحب کا یہ اسٹوڈیو ہے, اس کو بھی دیکھنے کی بڑی تمنا تھی, چونکہ اس عاجز کا بھی اسی میدان سے رابطہ ہے. سوشل میڈیا پر ہمارا آسان دین یوٹیوب چینل ہے, تو بڑے لوگوں سے سیکھنے کو ملتا ہے, تو ایک سیکھنے کی غرض سے بھی آنے کی ایک لالچ تھی کہ مفتی صاحب کا اسٹوڈیو دیکھیں گے. تو یہاں آ کر بڑی دل کو مسرت ہوئی. مفتی صاحب نے بہت اچھا
سیٹ اپ بنایا ہے. جب کسی کام کا ٹارگٹ بہت دور کا ہوتا ہے اور دور رس لوگ ہوتے ہیں, دور کی سوچنے والے رہتے ہیں, تو وہ بڑے پیمانے پر کام کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ کوئی بھی یہاں آئے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ اسٹوڈیو جنگل میں منگل مفتی صاحب نے بنایا ہے. تمام طریقے کی سہولیات ایک اسٹوڈیو میں جو ہونی چاہیے, ایک پروفیشنل جو اسٹوڈیو جس کو کہا جا سکتا ہے, مفتی صاحب نے وہ اسٹوڈیو یہاں بنایا ہے. آپ مفتی صاحب کے گھر کے باہر کا ایریا دیکھیں گے اور اسٹوڈیو کے اندر آ کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ وہی ایریے میں اسٹوڈیو ہے. اور ماشاءاللہ مفتی صاحب سے جو اللہ تعالیٰ نے کام لیا, اور ناظرین اور ویوز اور سبسکرائبر کی تعداد آپ جانتے ملینوں سے اوپر ہے. ہم مفتی صاحب کے یہ یوٹیوب کے دیے ہوئے ہدایہ بھی دیکھ رہے ہیں, 1 ملین سے زیادہ مفتی صاحب کو الحمدللہ یوٹیوب کی طرف سے یہ تمغہ ملا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ اور ترقیات کے بام عروج پر پہنچائے, نظر بس سے حفاظت فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مفتی صاحب سے, اور جتنے علماء کرام اس میدان میں محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اخلاص عطا فرمائے. اور مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ مفتی صاحب نے بہت اکرام فرمایا, شاندار جاندار دعوت بھی کرائی. اپنی شاندار گاڑی میں مفتی صاحب دور تک آگرہ تک لینے کے لیے آئے, مسجد مدرسے کا تعارف کرایا. مفتی صاحب کی ماشاءاللہ مسجد میں دین کی خدمت کے تعلق سے بہت ساری باتیں دیکھنے کا موقع ملا. آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ایسے علاقوں میں ہم آئیں جہاں اس طرح کی خدمات ہو رہی ہے, جہاں دین کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہر اعتبار سے دین کی خدمت کی فکروں کی ضرورت ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ ایسے علاقے میں دین کی فکریں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اب ہم اپنے مفتی صاحب نے جو آج سوال و جواب کا سیشن رکھا ہے, سوال جواب کی جو مجلس رکھی ہے, اب ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. تو ہمارے مفتی صاحب کے جو چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی درخواست ہے, مفتی صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے آسان دین چینل کے بارے میں 2 جملے بولیں گے, آپ اس کو ضرور سنیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. مفتی صاحب نے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ مفتی صاحب کی تواضع ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے. مفتی صاحب اپنے میدان کے کھلاڑی ہیں اور بھائی میں اپنے میدان کا کھلاڑی ہوں. تحدیث نعمت کے طور پہ میں یہ بات بول دیتا ہوں کہ ٹھیک مفتی صاحب نے جیسا کہا میں بڑا ہوں, لیکن علمی میدان میں اور جو مدارس کی لائن ہے اور جو زمینی لائن ہے اس میں مفتی صاحب بڑے ہیں. اور میری جو فیلڈ ہے اللہ تعالیٰ کب کسے قبول کر لے تو بھئی اللہ کی مرضی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ انڈیا میں اس میدان میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائے, تکبر سے حفاظت فرمائے. اچھا مفتی صاحب بڑے ہیں تو چونکہ بڑوں کی باتیں لوگوں کو جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ان کو موٹی موٹی بات سمجھ میں آتی ہیں, چھوچا کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. میں نے مفتی صاحب کا جب چینل دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ مفتی صاحب کی جو بات ہے, مفتی صاحب جس انداز میں لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ لوگ چونکہ میں نے بتایا نا کہ لوگ اصل میں طویل بات, لمبی بات جو کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. 1 گھنٹے کا اگر کسی عالم کا لیکچر ہے, لیکن وہ 1 گھنٹے کا لیکچر آپ کی 1 سال کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے. وہ بات مفتی صاحب کے چینل پر مجھے ملی, اور جس انداز میں مفتی صاحب ایک سلسلے کے ساتھ بات کو سمجھاتے ہیں وہ لوگوں کی زندگی کو چینج کر سکتی ہے. لیکن مزاج وہی ہے نا کہ ہمیں سستا چاہیے بھیا, جس میں ٹائم کی بھی بچت ہو, چٹر پٹر بھی ہو, مٹر سٹر بھی ہو. اور آج کل تہجد اور سنت کی باتیں تو لوگوں کو پسند ہی نہیں آ رہی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو چھوچا چینل والے ان کے 1 ملین آف ویوز ہیں, 1 ملین آف سبسکرائبرس ہیں. تو مفتی صاحب کا چینل ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہیں, میں مفتی صاحب کی بات کو دیکھتا ہوں اور پھر اس کو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. تو میں آپ لوگوں سے پورے دل کے ساتھ, جان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ لے آئیں گے, پورے اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, جان کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی مفتی صاحب کے چینل کو وزٹ کیجئے. اور دیکھیے کچھ اچھی چیزوں میں طبیعت لگتی نہیں ہے, لگانا پڑتی ہے. آپ کو اگر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو اسکول میں جو 6 گھنٹے آپ بیٹھ کے آ رہے ہو, آپ کی طبیعت لگ نہیں رہی, آپ کو لگانا پڑ رہی ہے. آدمی دکان کھولے بیٹھا ہے, صبح سے شام تک مکھی مار رہا ہے تو اس کی طبیعت لگ نہیں رہی, لگانا پڑ رہی ہے. کیوں؟ اسے کچھ بننا ہے. اسی لیے ضروری نہیں ہے جو چیز تھوڑی سی تڑکتی پھڑکتی ہو. صاحب وہ جیسے مفتاحی صاحب میں ہوں, اور بھی بھائی میں معذرت کے ساتھ لیکن بے تکلفی ہے تو میں بول دے رہا ہوں, یہ واقعات ہیں. میں صاحب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وظیفے ہیں تو اچھا لگ رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ, لیکن کچھ جو علمی باتیں ہیں جو گہرائی میں جا کے سمجھ میں آتی ہیں اس کے لیے تھوڑا سا میں وقت نکالنا پڑے گا. وہ چیزیں مفتی صاحب کے چینل پر ملیں گی. اسی لیے آپ مفتی صاحب کے جو چینل کا نام ہے آسان دین, میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا,
مفتی صاحب کے چینل کو آپ ایک بار ضرور دیکھیے گا. طبیعت لگے نہ لگے لیکن دین کو آپ کو سمجھنا ہے تھوڑا باریکی سے, گہرائی میں جا کے بات کو سمجھنا ہے تو مفتی صاحب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ جو بات تھی وہ مکمل میری ہو گئی, اس کے بعد جو سوالات ہیں وہ میں لوں گا. مفتی صاحب سے میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا, بہت زیادہ ممنون ہوں. اور ایک چیز یہاں سیکھنے کی بھی ہمارے لیے ہے کہ الحمدللہ ہمارے دوسرے احباب بھی ہیں جنہوں نے اس عاجز کو آگے بڑھانے میں, ہمارے آسان دین چینل کو آگے بڑھانے میں تعاون دیا. لیکن مفتی صاحب کی خصوصیت یہ رہی کہ مفتی صاحب کا جو ٹاپک ہے مسئلے مسائل کا, وہی اس عاجز کا بھی ہے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چشمے والی کی دکان کا ایڈریس جلدی نہیں بتاتا ہے کہ وہاں چلے جائے گا تو میرے کسٹمر کم ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی وسعت ظرفی کی بات ہے کہ مفتی صاحب نے آپ حضرات کو اس گنہگار کا ایڈریس دیا ہے. بہت بہت شکریہ. اور اب تھوڑا سا ایک بات یہ دیکھ لیتے ہیں, یہ عاجز جو ہے بچپن میں ہمارے زمانے طالب علمی میں سہارنپور میں پڑھتے تھے, تو یہ مٹی کے برتن میں جو گرم دودھ کڑھائی میں کئی گھنٹوں تک پکتا ہے, اس کا اپنا ذائقہ رہتا ہے. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعوے کی دلیل بھی پیش کی کہ ہم صرف آف لائن آن لائن نہیں کرتے, آف لائن بھی مہمان نوازی کریں گے. تو شاندار کھانے کے بعد اب مفتی صاحب وہی کڑھائی والا یہ کلڑ میں دودھ پلا رہے ہیں. تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اور مفتی صاحب کے لیے بھی اللہم مزید فزید کی دعا کریں گے کہ بار بار انشاءاللہ مفتی صاحب یہ دودھ ہمیں پلاتے رہیں اور اپنی دعوتوں سے نوازتے رہیں. تو آئیے ہم اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کھانے کے بعد میں پوچھ رہا تھا, کل بھی میں نے پوچھا مفتی صاحب چائے لیں گے ٹھنڈا لیں گے, گرم لیں گے ٹھنڈا لیں گے. تو مفتی صاحب نے بولا کہ بھائی میں راستے میں وہ دودھ دیکھتا آ رہا تھا, وہ کلڑ والا. وہ آج کل دودھ لوگ پیتے نہیں ہیں مفتی صاحب, دودھ نہیں پیتے, حالانکہ دودھ پینا چاہیے لیکن پیتے نہیں ہیں. تو ان کی بھی ایک وجہ بھی آج کل دودھ پیور ملتا کب ہے؟ جب ساری چیزیں لوکل مل رہی ہیں تو دودھ میں وہ ذائقہ بھی نہیں رہا. حقیقت یہ ہے کہ دودھ اگر پیور ہو تو اس میں ذائقہ وہ ہے جو آپ کو چائے میں اور کولڈ ڈرنک میں نہیں ملے گا. یہ دودھ کہیں تک ٹھیک ہے 50% پیور ہوتا ہے, اس میں جو ملاوٹ ہے وہ پانی کی ہے, وہ بھی پیور چیز کی ملاوٹ ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ پیور چیز میں نقلی چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے. اس میں جو دودھ ہے اس میں پانی ملا ہو سکتا ہے, وہ بھی ایک پیور چیز ہے, لیکن غلط چیزیں اس میں ملی ہوئی نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے کل دودھ کی خواہش ظاہر کی تھی تو ہم نے دودھ پلوایا. آج جو ہے یہ ایک الگ ٹائپ سے دودھ بنوایا ہے, والد صاحب کے ملنے والوں کی دکان ہے وہاں سے ہی دودھ منگایا ہے. بہرحال اب دودھ کا ذائقہ زبان سے تو نہیں بتایا جا سکتا. جو بھی آپ حضرات آئیں گے میرے سے ملنے کبھی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی خدمت کر دوں گا میں. چلیے تو اگلا سوال مفتی صاحب لے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے. سوال یہ تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے. اس کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ایسے سوال نہ کرو کہ اگر اس کا جواب تم پر ظاہر ہو جائے تو وہ تمہارے لیے ایک پرابلم اور پریشانی ہو جائے. تو آج کل ہمیں سوال کرنے کا سینس بھی ہونا چاہیے, کیا سوال کرنا چاہیے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. ایسا سوال کہ جس سے ہمارا علمی اور عملی فائدہ ہو. اب اس سوال سے نہ ہماری دنیا جڑی ہوئی ہے, نہ ہمارا کوئی عقیدہ جڑا ہوا ہے, نہ ہماری کوئی آخرت جڑی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں کے عجیب و غریب سوال آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی کے چاچا کے لڑکے کا کیا نام تھا. بھائی اس سے ہماری دین کی کون سی ضرورت جڑی ہوئی ہے؟ اور کیا ہمیں دین کی یہ بھی ایک جاننے کی چیز ہے, انکار نہیں کہ یہ نہ جانیں, اور اس پر علماء نے بحث نہیں کی, یہ بحث بھی کتابوں میں موجود ہے. لیکن دین کی بیسک معلومات نہ ہو اور ان چیزوں کے پیچھے ہم پڑھیں تو یہ صحیح نہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ابھی فرض نماز پڑھنا باقی اور سنت ادا کر رہے ہیں, دوسروں کا قرضہ لے کر دبا لیا ہے اور غریبوں میں جا کے صدقہ کر رہے ہیں. تو بھائی پہلے ہم اپنے فرائض ادا کریں. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا تعلق ہے, علماء نے اس میں کافی بحثیں کی ہیں, مختلف اقوال لکھے ہیں, لیکن سب سے بہتر بات اس سلسلے میں سکوت یعنی خاموشی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی سوال نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی عقیدہ آخرت جڑا ہوا نہیں ہے. اور مفتی صاحب کے سوال کے ساتھ ساتھ ایک سوال میں آسان دین چینل پر بھی ہم نے پوسٹ ڈالی تھی, تو وہاں پر بھی ایک سوال یہ آیا ہے مفتی صاحب کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمارے امی ابو ہیں, تو اکثر یہ جو کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے ابا ہے, تو اصل ہمارے والد تو ہمارے امی ابو ہیں. تو اس تعلق سے بھی جواب سمجھنا ہے. مفتی صاحب نے جو دودھ پیش کیا اگر یہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کا وہ ذائقہ نہیں رہے گا.
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کما اخرج ابویکم، حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانوں کے والدین بتایا ہے۔ تو ایک ہی انسان کی مختلف حیثیت ہوتی ہے کہ مفتی صاحب ہمارے لیے مفتی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی کے شوہر ہیں، ان کے بہن کے بھائی ہیں، ان کے بھائی کے بھائی۔ تو ایک انسان کی مختلف حیثیتیں رہتی ہے، اس اعتبار سے وہ تقسیم ہے۔ تو ہمارے اصل والدین تو وہی ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے ظاہری وجود کا جو ذریعہ ہے وہ اصل والدین ہیں۔ اسی طرح ساس سسر کو بھی امی ابو مجازن کہہ دیا جاتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ استاذ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ بھی روحانی باپ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دنیا کا جو پورا سلسلہ چلا ہے، تو اس دنیا کے جو سب سے پہلے انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے انڈیا ہی میں جو غیر منقسم ہندوستان تھا، سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے۔ تو دنیا کے چونکہ وہ سب سے پہلے انسان آدم و حوا علیہ السلام ہے، وہیں سے پوری دنیا کی نسل چلی ہے۔ تو سب سے پہلے جو انسان ہے اس اعتبار سے وہ ہمارے ابو ہے، اور یہ ہمارے دنیا میں ظاہری وجود کے امی ابو ہے۔ تو اس میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ کی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ۔ اب دیکھیے کتنی قیمتی باتیں پتہ چلتی ہیں، اور لیکن کیا ہے وہ مزاج ہو گیا نا کہ وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے میں نے کہا کہ مفتی صاحب کے چینل کو ایک بار جا کے ضرور دیکھیے گا۔ خیر، اگلا سوال مفتی صاحب جو میری نظروں کے سامنے ہے وہ یہ کہ اولاد کی دعا اور کوئی وظیفہ بتائیں۔ کوئی نازش یا کوئی گلشن خان کی خاتون پوچھتی ہیں۔ دو لوگوں کی طرف سے سوال تھا۔ پہلی بات تو ہمیں اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے، 25ویں پارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو مال دیا، کسی کو اولاد دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ میرا رب مجھے جس حال میں رکھے اس پر میں خوش رہوں، نہیں ہجر ہے اچھا، نہیں وصال ہے اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا۔ تو رب کریم فرماتے ہیں ہم جس کو چاہیں لڑکا دیں، جس کو چاہیں لڑکی دیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہیں دونوں نہ دیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو پہلے مومن ہونے کے ناطے اللہ کی تقدیر پر مجھے راضی رہنا ہے۔ ہاں، دعا کرنا ہے، یہ تو وہ دعا ہے جو نبیوں نے مانگی ہے، ایسی طلب ہے کہ نبیوں نے مانگی ہے۔ اور قرآن مجید میں اس تعلق سے تقریباً 3 دعاؤں کا تذکرہ ملتا ہے۔ رب هب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اولاد کے لیے یہ 3 دعائیں قرآن مجید سے ملتی ہے۔ مفتی صاحب کے اکثر ویڈیوز جو وظائف کے تعلق سے ہیں، مفتی صاحب بہت زور و شور کے ساتھ اس پر بہت زور لگاتے ہیں۔ اس عاجز نے بھی سنا ہے کہ وظائف میں زیادہ ہم پیچھے نہ پڑیں، اور وظائف سب سے زیادہ وہ کریں جو قرآن و سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا وہ۔ تو یہ 3 آیتیں اولاد کے لیے قرآن مجید میں ہیں، اس کا ہم اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یا بشرا ھذا غلام۔ مفتی صاحب کے کامنٹ میں ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ہمارے یہاں 3 لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ بتا دیجئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورہ یوسف کا جو ٹکڑا ہے، یا بشرا ھذا غلام، اس کو ہر نماز کے بعد درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ نرینہ اولاد سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے۔ اور ایک عمل لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 3 انڈے کا استعمال کیا جائے حیض سے پاک ہونے کے بعد، اور 27ویں پارے کے دوسرے رکوع کی 3 آیتیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ایک انڈے پر لکھنا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، دوسرے انڈے پر لکھنا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس کو تیسرے انڈے پر لکھنا ہے۔ پہلا انڈا شوہر کھائیں گے، دوسرا بیوی، اور تیسرا دونوں ہاف ہاف، آدھا آدھا کھائیں گے، اور 3 دن تک یا جب تک اللہ سہولت دے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ
میاں بیوی کی جو ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کرنا ہے. اس عمل کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے. لیکن یاد رکھیں جو بھی وظیفہ ہو, جو بھی عمل ہم کریں, ایمان اللہ کی ذات پر کہ دیں گے تو وہی, قبول تو وہی کریں گے. قرآن مجید میں انبیاء نے دعا مانگی, نبیوں نے دعا مانگی, فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, یا اللہ ہم آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے. تو درد کے ساتھ اور ٹوٹ کر بندہ مانگے تو جو مانگ رہا ہے کبھی وہ نہیں ملتا, اس سے بڑی اتنی بڑی نعمت مل جاتی ہے کہ بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے, اور وہ اس دعا کی برکت سے ملا ہے جس کا ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے مجھے وہ نعمت مل گئی. تو تقدیر پر راضی رہیں, اسباب کے درجے میں ان وظائف کو بھی کریں, دعاؤں کو بھی کریں اور دواؤں کا بھی اہتمام کریں. اللہ عمل کی توفیق سے نوازے. اور اس سلسلے میں تو میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ دنیا ہے, یہاں سب کچھ نہیں ملے گا, کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا. کچھ ملے تو شکر کر لو, کچھ نہیں مل رہا تو صبر کر لو. بالکل. کسی کی شادی نہیں ہوگی, شادی ہو جائے گی تو بچے نہیں ہوں گے, بچے ہو جائیں گے تو نافرمان نکل جائیں گے. تو یہ تو دنیا ہے. آپ یہ چاہو کہ 100% یہ دنیا کی زندگی آپ کی ڈیزائرز کے مطابق ہو جائے, امپاسبل ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. اب جیسے ایک صاحب تھے, وہ مجھے بول رہے تھے کہ وہ ڈینگو چل رہا ہے, مفتی صاحب دعا کیجیے. میں نے بھائی ٹھیک ہے دعا کر رہے ہیں, اللہ سب کو صحت دے, تندرستی دے, حفاظت فرمائے. بولے آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ میں نے کہا ہاں عجیب تو لگتا ہے, لیکن کیا کر سکتے ہیں, اللہ کی مرضی ہے. ڈینگو تو ہوگا, بخار بھی آئیں گے, کچھ بچوں کا انتقال بھی ہوگا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کل کو جو ہے میرے گھر میں ہی کسی بچے کو ڈینگو ہو جائے, اور اللہ نہ کرے, لیکن ہو سکتا ہے کسی کا کوئی چلا بھی جائے, ہو سکتا ہے میں ہی ہوں وہ. یہ تو زندگی ہے, اسی چیز کا نام زندگی ہے. آپ یہ سوچو کہ صاحب میں چاہ رہا ہوں اب لڑکا ہو جائے, اب میں چاہ رہا ہوں لڑکی ہو جائے, اب میں چاہ رہا ہوں 2 تو 2 ہو جائے, اب میں چاہ رہا ہوں 4 تو 4 ہو جائے, اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. یہ زندگی ہے, جنت والی خواہشیں آپ دنیا میں چاہ رہو, امپاسبل ہے. اسی لیے چپ چاپ کے ساتھ, سکون شانتی کے ساتھ زندگی گزار لو, ان چکروں میں مت پڑو. نہیں مل رہی مانگتے رہو, مل رہا ہے تو شکر کرتے رہو. یہ سیدھی سی بات ہے. بہت قیمتی بات بتایا مفتی صاحب نے, ماشاءاللہ. ہاں جو چیزیں مفتی صاحب نے بتائی اور جو سنت سے ثابت ہے وہ کرتے رہو. کرنے کا کام ہمارا ہے, لیکن اس کرنے پر نتیجہ بھی ظاہر ہو جائے اس کا ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے. ہم سے تو کرنے کو کہا ہے, بس نہیں مل رہا اب صبر کرو, مل گیا تو شکر کرو. سمپل سی بات ہے. چلیے اچھا مفتی صاحب, اگلا سوال ہے جو میرے سامنے ہے وہ یہ کہ سفید 5 دن حیض آیا, پھر اس کے بعد سفید پانی آیا, پھر اس کے بعد خون آ گیا, تو اس سلسلے میں کیا کریں؟ کیونکہ 5 دن جو پیریڈ کے تھے وہ ہو گئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب یہ جتنی بھی صورتیں لکھی ہیں اس سلسلے میں. جی حیض کے تعلق سے, اچھا یہ جو اوپر سوال آیا تھا اولاد کے تعلق سے, تو الحمدللہ ہمارے آسان دین چینل پر بھی اور مفتی صاحب کے چینل پر بھی اس تعلق سے ویڈیوز موجود ہیں, اور شادی کے تعلق سے بھی کئی وظیفے پوچھے گئے, وہ آگے سوال آ رہا ہے. پہلے ابھی جو مفتی صاحب نے حیض کا سوال ذکر کیا اس کا جواب عرض کر دیتے کہ سوال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ 5 دن کے بعد سفید پانی آ چکا ہے, تو یہ عموماً حیض کے ختم ہو جانے کی علامت ہے. اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سے حیض جو ہے وہ خون شروع ہو گیا, تو اب یہ کرنا ہے کہ حیض کی میکسیمم اور زیادہ سے زیادہ دن کی مدت 10 دن ہے, تو اب 10 دن تک انتظار کرنا ہے. اگر 10 دن کے اندر بیچ میں سفید پانی آنے کے بعد پھر شروع ہو گیا اور ٹوٹلی 10 دن کے اندر بند ہو گیا, تو یہ کہا جائے گا کہ عادت چینج ہو گئی, اور وہ 5 دن کی عادت 7 دن 8 دن 9 دن یا 10 دن ہو گئی. اب عادت چینج ہو گئی, اور یہ 9 دن 10 دن جو ہے یہ ٹوٹلی حیض کے ہوں گے. اور اگر دن اوپر چڑھ جاتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ نہیں, حیض کے دن تو 5 ہی تھے, سفید پانی بھی آ گیا, اب جو آگے آ رہا ہے وہ استحاضہ اور بیماری کا خون ہے, اور اس میں ہر نماز کے وقت میں ایک وضو کر کے نماز پڑھنی ہے, اور اسی سے انشاءاللہ وہ پاکی کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس صورت میں نماز پڑھنے میں گنہگار بھی نہیں ہوں گے, بلکہ نماز پڑھنا ہے, فرض ہے. ہر نماز کے وقت میں ایک وضو کریں گے تو دن بھر میں اس عذر کی وجہ سے 5 وضو کریں گے تو 24 گھنٹہ باوضو رہیں گے. بہت بہت شکریہ. یہ سوال تو ایسا ہے کہ غالباً یہ سوال تو آپ تلاش کرو گے نا تو نہ کے برابر ملے گا. میرے خیال میں مفتی صاحب نے بتا دیا, میں نے بھی بتایا, اور اللہ ماشاء اللہ کسی نے بتایا ہو, بہت نہ کے برابر ہے. اور بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے, اور کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں, کچھ نہیں پوچھ پاتے. اسی لیے اس کو شیئر ضرور کریں, ہو سکے تو اتنا کراپ کرنے کے بعد اپنے اسٹیٹس یا گروپ وغیرہ میں بھی شیئر کریں.
اگلا سوال مفتی صاحب فیضان پوچھتے ہیں کہ فیضان احمد نام کا مطلب بتائیں اور گھر میں برکت کے لیے کچھ بتائیں۔ فیضان کے معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اترنا، کوئی چیز کا ملنا، خاص طور پر روحانی نعمتوں کے لیے کہا جاتا ہے فیضان رحمت ہو رہا ہے، یعنی رحمت اتر رہی ہے۔ تو احمد یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے، محمد بھی نام ہے۔ قرآن شریف میں محمد کا لفظ 4 مرتبہ آیا ہے، 1 مرتبہ احمد آیا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ پھر اگلا سوال یہ تھا کہ گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ تو دیکھیں، پہلا اس میں اہم سوال یہ کہ بے برکتی دور کیسے ہوگی؟ بے برکتی جائے گی تو برکت آئے گی، اور وہ جتنی گھر میں بے برکتی کی نحوست کی چیزیں ہیں، حرام کی چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، ٹی وی ہے، بے حیائی کی جتنی چیزیں ہیں، ہم اس کو نکالیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ روزانہ صبح میں گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں اور تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ صبح ہوئی فوراً فون لیے کوئی گانا شروع کر رہا ہے، کوئی اور کچھ شروع کر رہا ہے، تو ہمارے دن کی شروعات ہی غلط ہوتی ہے، تو پھر گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے ابھی عاجز نے ایک جملہ اپنے شارٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ جس نے رات میں سوتے وقت فجر کی نماز کی پلاننگ نہیں بنائی اور پورے دن کا شیڈیول بنا لیا، جیسے کاروباری لوگ بناتے ہیں کہ 10 بجے ہم اٹھیں گے اور دن میں یہ کریں گے، یہاں سے پیمنٹ لیں گے، وہاں سے دیں گے، پورے دن کا شیڈیول بنایا لیکن فجر کی نماز کا کوئی اہتمام اور اس کی کوئی پلاننگ نہیں بنائی، تو یہ سب پورے دن کی پلاننگ فیل ہے، اس لیے کہ دن کی اسٹارٹنگ ہی جو ہے وہ ناکامی سے ہوئی ہے۔ تو گھر میں برکت آئے گی برکت والے اعمال سے، دعاؤں سے، شریعت و سنت پر چلنے سے، اور بے برکتی والی چیزوں کو گھروں سے نکالنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ لیکن وہی ہے، میں جیسا شروع سے بولتا آ رہا ہوں کہ یہ چیزیں لوگ پسند ہی نہیں کریں گے۔ ابھی آپ کچھ بتاتے کہ بھائی کروڑ پتی بننے کا یہ نسخہ ہے، لے جاؤ اور جو ہے ایک مالا آپ تیار کر دیں، اور وہ مالا پیک کرنے کے بعد آپ کہیں بڑی محنت سے اس کے اوپر میں نے وظیفے پڑھے ہیں، میں نے بڑی محنت سے رات میں جا کر اس پہ وظیفے کیے ہیں، یہ 500 روپے کی مالا ہے، بس کچھ نہیں کرنا، گلے میں ڈالنا ہے، پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی ویڈیو پہ ویوز آتے ہیں نا، اس سے زیادہ آپ کی مالائیں بک جائیں گی۔ خیر، لیکن وہ چیزیں سمجھنا چاہیے، اگر ہم بھی اسی طریقے سے آپ کو بتانے لگے تو پھر کیا فرق رہ جائے گا صحیح بات اور غلط بات میں۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ جاگیے، جو چیزیں صحیح ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگلا سوال ایڈوکیٹ فیض پوچھتے ہیں کہ شرمگاہ پر ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اسی طرح سے بچے کی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی، اس سوال کے بارے میں پہلے مفتی صاحب ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ یہ غالباً سوال کرنے والے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ فیض صاحب یہ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس بارے میں کیا صحیح بات ہے؟ ایک درخواست یہ ہے، ہمارے سوال کا انداز دیکھیں، سوال حدیث شریف میں آتا ہے کہ سوال آدھا علم ہے۔ تو مفتی صاحب ہو یا کہیں پر بھی ہم اپنی کوئی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سوال کرنے کے آداب اور مینرز اور اصول کیا ہونے چاہیے، اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لوگ سوال کسی کو تانا دینے کے لیے کرتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ بھی آن لائن جڑا ہوا ہے، تو اس کو طنز کرنے کے لیے اسی ٹائم پوچھیں گے تاکہ مفتی صاحب اس کے اگینسٹ میں خطرناک بیان دے اور اس کو جو ہے ہٹ کیا جائے، اس کو ٹون کیا جائے۔ تو یہاں یہ جو آپ سوال کا انداز ہے، عاجز کی رائے ہے کہ اس طرح ہم کسی کا نام لے کر سوال نہ کریں، ہمارے دل میں جو سوال آ رہا ہے کر لیں۔ اگر آپ مفتی صاحب کو سمجھ رہے ہیں کہ مستند عالم ہیں تو آپ جو ہے ڈائریکٹلی سوال کریں، فلاں صاحب ایسا بولتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ یہ جو ہے نا آپس میں تناؤ پیدا کرانے والی بات ہے، اور ویسے ہی امت مسلمہ آج بکھری ہوئی ہے سوشل میڈیا میں، اور اس طرح اگر بکھارا جائے گا اور چیزیں پیدا کی جائے گی، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو فلاں صاحب یہ فرماتے ہیں، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جی میں اگر کوئی سوال آ رہا ہے تو ڈائریکٹلی ہم کر لیں۔ بہرحال اب ہم سوال پر آتے ہیں کہ مسند احمد شریف کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مسئلہ معلوم کیا گیا کہ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہی فرمایا کہ کیا یہ تمہارے بدن کا ایک حصہ یا ٹکڑا نہیں ہے؟ جیسے ہاتھ کو ٹچ کریں تو ظاہر ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔
تو شرمگاہ سے بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. گویا آپ نے قیاس اور اشارے میں جواب دیا کہ جیسے دوسرے پارٹس آف باڈی کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اس میں بھی نہیں ٹوٹے گا. تو بہرحال جواب تو یہی ہے. اور جو فیض احمد صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں یا اس طرح کی جو بھی بات کہی جاتی ہے, وہ بھی اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ شہوت کے ساتھ اس کو ٹچ کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے چھوٹے بچے کی شرم کے سوال, اس میں یہ بھی تھا مفتی صاحب کہ چھوٹے بچے کو دھلاتے وقت ٹچ کا ہو جاتا ہے کبھی بچے کی شرمگاہ کو, تو ظاہر ہے کہ وہاں ماں دھلا رہی ہے تو اس میں کوئی شہوت کی بات ہی نہیں ہے. تو وہ تو کسی کے بھی نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا کہ چھوٹے بچے کو دھلاتے وقت اگر اس کے شرمگاہ پر ہاتھ لگ گیا یا انگلی لگ گئی تو وہ تو کسی کے بھی نزدیک نہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے, واضح بات یہی ہے, حدیث شریف سے حوالہ آپ کو بتایا گیا, مسند احمد شریف میں آپ روایت دیکھ سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بہت بہت شکریہ. اور بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ جب بھی بیچ میں موقع ملے گا کہ مفتی صاحب کو ہم ہوٹل چھوڑنے جائیں گے, اس کے علاوہ مفتی صاحب کو مدرسے کی جگہ دکھانے جائیں گے, جہاں بھی موقع ملے گا باقی سوالات انشاءاللہ بیچ میں لیے جاتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزاء. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور الحمدللہ حضرت مفتی معاویہ صاحب کے یہاں حاضری ہوئی فیروز آباد. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اکرام فرمایا. لینے کے وقت سے لے کر ابھی رخصت کرنے تک کے مفتی صاحب نے پورا ساتھ دیا, اور الحمدللہ پورے فیروز آباد میں تفریح بھی کرائی, اچھی چیزیں دکھائیں, اچھی چیزیں کھلائی ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اپنے چینل سے علمی کام کی بھی مفتی صاحب نے مجھے موقع دیا. یہ میری سعادت کی بات ہے کہ پوسٹ آپ کے لیے ڈالی گئی تھی کہ آپ اپنے سوالات بھیجیں, کیونکہ سب کے سوال نہیں لیے جا سکتے ہیں, سب کا جواب دینا مختصر اور شارٹ وقت میں پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ہم مفتی صاحب کے چینل والوں سے اور جن کے بھی جوابات رہ گئے سب سے معذرت چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا جواب رہ گیا ہو تو آپ ہمیں ہماری طرف سے معذرت قبول کر لیں. انشاءاللہ مفتی صاحب بھی آپ کو آگے بھی رہنمائی کرتے رہیں گے. مفتی صاحب کا سنڈے کومنٹ باکس جو ویڈیو آتا ہے اس میں بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں, اور یہ عاجز کا بھی اپنا آسان دین چینل ہے. ہمارا آپ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 62 25 60 60 62 62 25 60 60. آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور پوری کوشش کی جائے گی اس پر بھی آپ کو جواب دینے کی. تو پہلی بات یہ کہ جس کا جواب رہ گیا ہو ہم ان سے معافی چاہیں گے, معذرت چاہیں گے. آپ اپنا سوال یہاں بھیج سکتے ہیں. دوسری بات, مفتی صاحب کے کومنٹ باکس میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اپنے پرابلمس کے لیے دعا کی درخواست کی تھی. انشاءاللہ مفتی صاحب بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. یہ عاجز گنہگار مسافر بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا. بہت سارے لوگ بیمار ہیں, کسی کے رشتے کا مسئلہ ہے, کسی کا اولاد کا مسئلہ ہے, تو ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائیں, سب کی حاجتیں پوری فرمائیں. تو آپ مفتی صاحب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ہمارے آسان دین چینل کو بھی وزٹ کریں, آپ کو نمبر بھی بتائیں. انشاءاللہ مفتی صاحب لنک بھی بھیجیں گے. تو آخر میں ہم سب آپ سے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری باتوں کو سنا, اور سب سے زیادہ ہم مفتی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی میزبانی فرمائی, بہت اچھا اکرام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کا بھی ایسا ہی اکرام فرمائے, دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کا اور ان کے گھر والوں کا اسی طرح شاندار استقبال فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے تا دم حیات قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اور مفتی صاحب آپ سے بھی درخواست ہے آپ بھی ہمارے یہاں تشریف لائیں, اور ہمارے یہاں کے لوگوں کو بھی آپ انشاءاللہ اپنے کلمات سے, اپنے مسائل سے زیادہ مستفید فرمائیں.